اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، یعنی صرف ظاہری شکل و صورت اور محض ظاہری دینداری کو دیکھنے کے بجائے تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب بھی وہی نکلتا ہے جو سب سے پہلی حدیث کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام عبادات و طاعات کی قبولیت کا مدار نیتوں پر ہے، صرف اعمال پر نہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مسلمانوں اور دینداروں کی سی شکل و صورت اور ظاہری احکام و اعمال کی پابندی اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب نہیں، جیسا کہ بعض بے دین لوگ اپنی کافروں کی سی شکل و صورت، وضاقت، تہذیب و معاشرت اور بے دینی کا جواز ثابت کرنے اور ظاہری احکام کی اہمیت کم کرنے کے لیے کہہ دیا کرتے ہیں۔ میاں اللہ تعالیٰ شکل و صورت اور ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے، وہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے دل ایمان کے نور اور خدا پرستی کے روشنی سے معمور ہیں۔ یہ کھلا ہوا شیطانی دھوکہ اور فریب ہے۔ قصداً عبادات و احکام الہیہ کو ترک کرنے والے اور غیر مسلموں کی شکل و صورت رکھنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو کھلے ہوئے نافرمان اور بے دین ہیں، اگر توبہ نہ کریں گے تو اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ مسلمانوں اور دینداروں کی سی شکل و صورت، وضاقت اور اسلامی معاشرت اختیار کرنا، کافروں اور بے دینوں کی مشابہت اور نقالی سے احتراز کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ قطعاً نافرمان اور گناہگار ہیں۔ حدیث کا مطلب قطعاً یہ ہے کہ احکام الہیہ کی پابندی اور عبادت گزاری اسی وقت کارآمد اور موجب نجات ہو سکتی ہے جب کہ اس کے ساتھ اخلاص اور نیک نیتی بھی ہو، ورنہ دکھلاوے یا شہرت یا کسی بھی اور غرض کے لیے کی ہوئی عبادت و طاعت مردود ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی؟ اب اس کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ پولیس کی وردی پہن کر یا ڈی ایس پی کی وردی پہن کر کہ میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں، مانیں گے ہم؟ بھائی وردی تو نے ڈی ایس پی والی پہنی ہے، آئی جی والی پہنی ہے، اور دعویٰ کر رہا ہے میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں۔ یہی حالت آج کل بعض لوگوں کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لٹنا اتھے نانا سال گزر گئے نہاتے نہیں، پہنچی ہوئی سرکار ایج جیسے ظاہری شکل و صورت اللہ والوں کی ہونی چاہیے ویسا دل بھی ہونا چاہیے۔ بات سمجھ، ظاہر اور باطن ایک ہو۔ دیکھو ظاہر کچھ باطن کچھ ہے، کس کی نشانی ہے جی؟ اور منافق کافر سے بھی بڑا خطرناک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ جو یہ کہتے تھے او جی یہ کوئی گل نہیں، ٹائی ہے کیڑی ہر جی جی مولویاں سختی کی پینٹ پائی ہے تو کی ہوتا ہے جی؟ ستر ہی چھپانا ہے نا۔ اچھا تو پھر 5 رکعت پڑھ لیے تو کی حرج ہے؟ کیوں نماز ہی پڑھنی ہے بھائی؟ 6 رکعت پڑھ لے تو 2 زیادہ ہو گئی، گناہ ہوگا کہ ثواب ہوگا؟ نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا۔ اگر یہ دروازہ کھولو گے تو پھر ہم آپ کو ڈیر لگا دیں گے، آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔ پھر روزے 31 رکھ لئیے، مہینہ 3 آتا ہے، عید والے دن بھی روزہ ہی رکھنا ہے نا، اللہ کا حکم ہے۔ کیوں جی قبول ہوگا؟ اپنی مرضی نہیں، ہم نے طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا ہے، شریعت کو طبیعت کے تابع نہیں کرنا۔ یہی تو فرق ہے مسلم کافر میں، یہی تو فرق ہے ایک مسلمان میں، ایک اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اور اطاعت گزار میں، اور نافرمان میں، کہ نافرمان اپنی مانتا ہے اور اپنی منواتا ہے، اللہ والا جو ہے، اللہ کا نیک بندہ جو ہے اللہ کی مانتا ہے اور اللہ کو مانتا ہے۔ یہی تو فرق ہے۔ لڑائی ساری ہے ہم جتنی محنت کر رہے ہیں کون سی کر رہے ہیں؟ اللہ کو تو سب مانتے ہیں لیکن اللہ کی کوئی مانتا ہے۔ اب کتنے لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے، یہی تو جھگڑا ہے، جو بار بار ان کے پاس جاتے ہیں، دروازے پر 10 منٹ گفتگو کرتے ہیں، بس اوقات گرم باتیں بھی سننی پڑتی۔ کیوں بھائی؟ اللہ کو تو مانتے ہی مسلمان ہیں، اللہ کی بھی مان۔ اس اللہ نے ہی کہا کہ 5 وقت کی نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، رمضان کے روزے رکھو، نہیں رکھتے۔ یہ کا اور کی کا تو فرق ہے۔ اب یہ بھی مسلمان ختم کر دے، ظاہری شکل و صورت بھی نہ ہو، اور اس امید پر ہو کہ خیر صلی اللہ، تو پھر خیر صلی اللہ نہیں ہے، ٹلا ہی ٹلا ہے۔ بندہ کلا فرشتیاں دا ٹلا۔ اللہ سانو سارے محفوظ فرمائے۔
یہ دونوں چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائیں، ظاہری شکل و صورت بھی ایک اور اندر بھی دل۔ جو بھی عمل کرے خالص اللہ کی رضا، اور عمل کرنا ہو نیت بری ہے تو نہ کرنا بہتر۔ آپ 1,00,000 دے رہے ہیں لیکن نیت میں برا خیال ہے تو آپ 1,00,000 نہ دیں، 10 روپے دیں لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ سمجھ میں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا سب نے سنا ہے، اعمال کو تولا جائے گا گنتی، پھر اس میں چیک کیا جائے گا اخلاص کس میں زیادہ ہے۔ جیسے دودھ کو نہیں چیک کیا جاتا پانی کدے چوکھا ہے، صاحب جی زیادہ پانی پیا ہوا نا کہندے لے جاؤ بھائی پانی چوکھا ہے، اساں اگے بھی جواب دینا، انہاں دا تھرمامیٹر دا حساب ہے کہ کنے تک پانی چل سکتا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ بھی ایسا ہی کریں گے، اعمال کا چیک کریں گے اخلاص کس میں نہیں ہے، اللہ کہیں گے لے جاؤ بھائی یہ قابل قبول نہیں ہے، اور دوسرا عمل لے آؤ چیک کرو جی تھرمامیٹر فرشتہ کو ہے۔ تو اللہ ہمیں ظاہری شکل و صورت بھی اللہ والوں کی سی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور لازمی بات ہے ہم ظاہری شکل و صورت بنائیں گے باطن اللہ بنا دے گا، تھوڑی سی کوشش ہم کریں گے باقی اللہ ہمت اور توفیق دے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، جب تک اللہ توفیق نہ دے اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھ سکتا، جب تک اللہ مجھے ہدایت نہ دے میں مسجد نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم جو ہے مانگتے رہنا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ دلوں پر مہر لگا دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی مانتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔